شریف ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد بارک علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی سلام کیا حضرات سے، کیا ہے جواب نہیں دیا گیا کسی کی طرف سے. شاید ایک دکا آدمی وعلیکم السلام کہا، پھر سے کہوں تو اس سے پہلے جو سلام کیا تھا کس سے کیا تھا؟ بردہا والے سے یا کسی اور سے؟ اچھا بردہے والے سے کیا تھا. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ لوگ زندہ دل ہیں، الحمدللہ ماننے والے ہیں، ماننے کی صلاحیت ہے. صرف مان لینے کا نام دین نہیں ہے، مان کر عمل کرنے کا نام دین ہے. مان کر عمل کرنے کا نام دین ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام لے آؤ. مکمل اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، اپنی پوری وجود کو اللہ کے تابع کر دینا، بس یہ اسلام ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ ماننے والے ہیں، تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پنڈال کے اندر آ جائیں. یہ باہر اچھا نہیں لگتا ہے، لگتا ہے کہ ادھر آپ لوگ یورپ میں ہیں، یہ لوگ گلف میں ہیں، یہ لوگ سری لنکا میں ہیں، وہ لوگ نیپال میں ہیں. پورے دنیا کا نقشہ بنا دیا آپ حضرات نے. دنیا کا نقشہ مت بنائیے، متحد ہو کر بہار میں رہیے، اور بہتر ہوگا کہ برداہی میں رہیے. آ جائیے سب لوگ، آ جائیے، آئیے جی جائیے. یہ اچھا سا نہیں لگتا ہے، یہ اچھا سا نہیں لگتا. دین کی بات ہو رہی ہو اور آپ دور جا کر سنیں، نہیں لگتا اچھا. آ جائیے الحمدللہ، آ جائیے، آ جائیے جی، باہر مت بیٹھیے، آ جائیے اندر. الحمدللہ مل کر بیٹھیے. تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ ماں اور بہنیں بھی ہم موجود ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. لیکن آپ لوگوں نے رات وعدہ کیا تھا، کیا تھا نا؟ جب مومن وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے. وعدہ یاد ہے نا سب کو؟ اور ہم نے بھی وعدہ کیا تھا انشاءاللہ اب میں گھر نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کے ساتھ صبح تک رہوں گا. تو میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں نا، تو آپ لوگ بھی اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کہیے تو الحمدللہ. لیکن ایک سوال ہے، باپ تو مسجد کے اندر نظر آئے، بیٹے کہاں گئے تھے؟ وعدہ لیا تھا نا آپ حضرات نے، لامبا لامبا ہاتھ اٹھا کر. سوال یہ ہے کہ باپ الحمدللہ بڑی تعداد میں فجر کی نماز میں موجود تھے، بڑی قربانی آپ حضرات. 2 بجے تک جلسہ رہا، کیا 1 بجے تک، 1 بجے تک آپ لوگ یہاں رہے، پھر گئے ہوں گے 2 بجے سوئے ہوں گے. پھر مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، بیدار ہوئے، آ گئے، آئے نا. لیکن آپ کی یہ اولاد کہاں گئی تھی جن کی آپ نے پرورش کی ہے، جن سے آپ نے اپنے محبت کا اظہار کیا تھا؟ کہاں گئے؟ کیوں نہیں آئے مسجد میں؟ کیا آپ وہی جملے کہے تھے؟ چھوڑ دیجیے، پوری رات جلسے میں جاگا رہا ہے، بچہ ہے، ٹھنڈی لگے گی، سونے دیجیے. ایسا تو نہیں کہا حضرات نے؟ پھر کیوں نہیں آئے؟ نوجوان مسجد کو آباد کریں. جس قوم کا نوجوان زندہ رہتا ہے وہ قوم زندہ رہتی ہے، وہ قوم زندہ ہے. اور جس قوم کا نوجوان زندہ کا نہیں ہے وہ قوم برباد ہے. محمد یہ قاسم، محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان ہندوستان میں آتے ہیں، 17 سال کا بچہ. اب تو بچہ ہی نہیں کہیں گے،
آئے ہندوستان میں اسلام کو لے کر کے، ملتان تک اسلام پھیلا دیا الحمدللہ، اور آج 17 سال کا بچہ ہمارا بچہ ہی ہے، ہمارا بچہ ہے جو مسجد تک نہیں آ رہا، وہ عرب سے ملتان تک آ گئے اور ہمارا بچہ بستر چھوڑ کر مسجد تک نہیں جا رہا ہے۔ اب میرے محترم جن کو دوستو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ ہمارا ایمان جس کا ہم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہے نا؟ ارے ہے کہ نہیں بولیے؟ کوئی شخص نہیں نا ہے؟ کیا پردہ ہے کہ مسلمان ہو؟ ہم سب مسلمان ہیں نا؟ اس سوال آپ سے ہے کہ جو ایمان ہمیں مؤذن کی ندا پر، ان کی آواز پر، اس کی صدا پر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی پکار سن کر جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا، کیا وہ ایمان ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں سوچا مسلمانوں؟ کون سوچے گا یہ بات؟ باہر آپ حضرات سے رات باتیں بہت لمبی ہم نے کیا، میں سوچتا ہوں کچھ باتیں ہماری مائیں اور بہنوں کے اندر بھی ہو جائے۔ یہ بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ گھر بگڑا تھا نا رات، میں نے علاج بتایا تھا، انشاءاللہ اس دوا کو آپ لوگ اختیار کر لیجئے، گھر سدھر جائے گا۔ بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ یاد رکھیں میرے محترم بزرگ کو دوستو، جیسا سانچا ہوگا ویسی اینٹ تیار ہوگا۔ اگر سانچا ٹیڑھا میڑھا ہے تو اینٹ سیدھی ہو جائے گی؟ بولیے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو جیسا سانچا ویسی اینٹ، اگر سانچا سیدھا ہے تو اینٹ سیدھی ہوگی، اگر سانچا ٹیڑھا میڑھا ہے تو اینٹ بھی ٹیڑھی میڑھی ہوگی نا۔ اب بتائیے ان بچوں کے لیے سانچا کون ہے؟ ان کی ماں، ان کی ماں۔ مفتی صاحب بتا رہے تھے آپ بچوں کی تعلیم پہ زور دیجیے۔ بچوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بچی ابھی بیٹی ہے، کل ماں بننے والی ہے، ابھی یہ بیٹی ہے کل ماں بننے والی ہے، بہو بننے والی ہے، ساس بننے والی ہے۔ ان کو تربیت اور وہ مربی، کل آج وہ تربیت لے گی، کل وہ مربیہ بنے گی، کل وہ تربیت لے گی، آج باپ سے تربیت لے گی، ماں سے تربیت لے گی، کل اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تربیت دے گی۔ تو جیسی تربیت یہ حاصل کرے گی ویسی ہی تربیت دے گی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ کسی ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو میرے محترم جن کو دوستو، علماء نے لکھا بیٹا کو چھوڑو بیٹی کو پڑھاؤ، کیونکہ بیٹی پڑھے گی خاندان پڑھے گا۔ کون پڑھے گا؟ خاندان۔ تو میرے محترم جن کو دوستو، بیٹی کی تعلیم ضروری ہے، بیٹی کی تعلیم۔ اور تعلیم گاہ کیا بنایا آپ نے؟ یہی مسجد، یہی ہے نا مسجد، یہی آپ کی بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں نا، یہی نہیں کرتی ہے؟ میرے محترم بزرگ کو دوستو، میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ سناؤں گا، پھر ایک دو باتیں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنی بات میں رکھ کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ واقعہ یہ ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی بنے، ولی گزرے ہیں۔ ان کے والد کا نام موسیٰ علی موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو موسیٰ علی موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے زمانے میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا پاس میں نہیں تھا، ایک راستے سے گزرے، راستے میں دریا نظر آیا، دیکھا کہ بہتا ہوا سیب آ رہا ہے، سوچا کہ سیب تو بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے شدت کے ساتھ، چلو سیب اٹھاؤ اور کھا لیتے ہیں۔ حضرت نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا، ارے یہ سیب کا مالک تو کوئی ہے نا، میں بغیر اجازت کی یہ سیب کھا لیا، اللہ کی یہاں گرفت ہوگی،
پکڑ ہوگی، سیب والا اپنا دعویٰ پیش کرے گا، سب کے سامنے ہماری گرفت ہوگی، اللہ ناراض ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو جائے۔ تو حضرت نے سوچا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی میں اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، چلو پتہ لگاتے ہیں کہ سیب کا مالک کون ہے۔ جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا حضرت اسی طرف چلے۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک سیب کا باغیچہ ہے، ان کے اندر درخت ہیں، ان کی کچھ شاخیں یہ دریا کے اوپر لٹکی ہوئی ہے اور اس میں سیب کے گچھے ہیں۔ ان کو یہ پتا چلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیب اسی پیڑ کا ہو، اسی شاخ کا ہو، یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سیب اسی پیڑ کا ہو۔ چلے گئے باغ کے مالک کے پاس، باغ کے مالک کے پاس چلے گئے اور کہا کہ حضرت آپ کے باغیچے کا ایک سیب جو دریا میں گر کر بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر شدت بھوک کی بنیاد پر کھا لیا، حضور آپ معاف کر دیں، اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اور وہ شخص جس کا باغیچہ تھا وہ ایسا ویسا آدمی نہیں تھا، وہ بھی اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ لڑکا جو مجھ سے سیب کے بارے میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، ایسے کون معافی مانگتا ہے؟ آج تو لیٹروں کی کمی نہیں ہے،